أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ تفسیر ہو رہی تھی. یہ چوتھی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے 3 آیات کریمہ کی تفسیر و ترجمہ ہو چکا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کریمہ میں توحید کا اثبات آ چکا اور شرک کا سدباب ہو چکا اور بندوں کی طرف سے اللہ کے ہاں درخواست ہے. بندوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے اللہ کے لیے اس آیت کریمہ کے دوسرے جز اللہ کے ہاں التجا ہے، اللہ کے ہاں درخواست ہے، اللہ کے ہاں دعا ہے. تو 2 جملوں پر یہ آیت کریمہ مشتمل ہے. 2 پہلوؤں پر یہ آیت کریمہ مشتمل ہے. پہلا حصہ اس آیت کریمہ کا ایاک نعبد، اس میں اللہ کی توحید کا اثبات اور شرک کا سدباب ہے. اور دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس آیت کے دوسرے اس حصے میں اللہ کے دربار میں التجا، اللہ کے دربار میں درخواست، اللہ کے ہی سر کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کی تذلیل اور عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے کر دینا. تو پہلے جملے میں پہلے اس چوتھی آیت کریمہ سے پہلے 3 آیات کریمہ اللہ رب العزت نے انسان کے ادوار کا ذکر کیا کہ انسان 3 زمانوں میں گزرتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل. انسان کی زندگی کا گزر 3 زمانوں سے ہوتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل. ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا، ہر اس لمحے کو جو آپ کی زندگی پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے. اب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، یہ ماضی ہے. کل کا دن گزرا، یہ ماضی ہے. پرسوں کا دن گزرا، ماضی ہے. تو یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ گزرا ہوا زمانہ ہے اور زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اور جو وقت گزر رہا ہے اب سے پہلے گزر چکا ہے وہ ماضی ہے. تو انسان کا ایک گزر ماضی سے ہو چکا کہ اللہ رب العزت نے اسے نابود سے بود کر دیا کہ یہ کچھ نہ تھا، اللہ نے اسے وجود دے دیا.
یہ اللہ نے ماضی میں کیا، اسے حسن دیا۔ پوری کائنات میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ نے حسین و جمیل بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، با کمال بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا، اور اب جو وقت چل رہا ہے جس میں ہم موجود ہیں، یہ حال ہے جس وقت میں اب ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ حال ہے، حال جو اب موجودہ وقت گزر رہا، اس کو کہتے ہیں حال۔ تو حال کے اندر اللہ رب العزت ہم لوگوں کی جس طرح ماضی میں پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کی، ہمارے لیے رہنے سہنے کے انتظامات کیے، اسی طرح وہ حال میں بھی ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے رہنے سہنے کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات، رہائش و آرائش کے انتظامات وہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ تو یہ حال میں ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں زمان پچھلی تین آیتوں میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں زمانے تین آیات میں آ گئے۔ ماضی آ گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ تو اپنے رب کے حمد و ثنا، اپنے رب کو حقیقی رب مانے جو تمام عالموں کا رب ہے، یہ ماضی آ گیا۔ اور حال کا اندر اللہ رب العزت الرحمن الرحیم، ماضی میں بھی رحمت ہے، حال میں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے پر رحمت ہے، تمہارے پر رحم و کرم ہے، کہ اس کا فضل ہے، تمہارے بدعمالی کو دیکھتے ہوئے زندگی دے رہا ہے، تمہاری ضروریات کو دیکھتے ہوئے ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہارے ہر طرح کی جو خواہشات ہیں، جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا کر رہا ہے، ان سب کو پورا کر رہا ہے۔ پھر مستقبل کا زمانہ مالکی یوم الدین، مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جو آنے والا وقت ہے اسے مستقبل کہتے ہیں، جو وقت ابھی آئے گا اسے مستقبل کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو، آنے والے وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو وہ مستقبل آ رہا ہے، جو آگے کا دن آ رہا ہے وہ مستقبل ہے، انسان اس مستقبل کی طرف جا رہا ہے اور مستقبل اس کی طرف آتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دن موت اس مستقبل کو بھی ختم کر دے گی، جب موت مستقبل کو ختم کر دے گی، پھر نہ ماضی رہا، پھر نہ حال رہا، پھر نہ مستقبل رہا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تین زمانوں سے تمہاری زندگی کا وقت گزرتا ہے۔ تو مستقبل میں جس طرح زمانہ آ رہا ہے، تو مستقبل میں موت کے بعد آنے والے حالات سے تمہیں باخبر کر دیا۔ اور وہ کیا حالات ہیں؟ وہ قیامت کے حالات ہیں، وہ قیامت کے مناظر ہیں، وہ آخرت کی کا حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے باخبر کر دیا، اسے اللہ رب العزت نے متنبع کر دیا کہ اس کے لیے تیاری کرو۔ اب اس کے لیے تیاری ہوگی اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں جو کچھ کریں گے اس کا اجر یا اس کی سزا ہم لوگوں کو ملے گی، اس کا اجر یا اس کی سزا ہم لوگوں کو ملے گی۔ وہ الگ بات ہے اللہ رب العزت کسی پر اپنا فضل فرما دے اور گناہوں پر پردہ ڈال کر، سیئات پر پردہ ڈال کر اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے، لیکن اصول یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر آئیں، جو کچھ ہم دنیا کے اندر ہو کر آئیں، اس کا پھل ملے۔ جو کچھ ہم دنیا میں اچھے یا برے کام کر آئیں، اس کی جزا اور سزا ملے۔ اگر جزا سزا ہی نہ ملے، یوں ہی انسان زندگی گزارتے رہے تو
دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہ رہا، پھر نیک وقت اور بد وقت میں کوئی فرق نہ رہا۔ تو یہ فرق واضح تبھی ہوگا کہ جب اس دنیا کے اندر گزری ہوئی زندگی کے حالات کے اندر جب ہمارا امتحان ہو آخرت کے اندر، اور اس امتحان میں کامیابی کے ساتھ ہم لوٹ جائیں، کامیابی کے ساتھ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، تو پھر یہ ہے اس امتحان کا رزلٹ اچھائی کی صورت میں، خوبیوں کی صورت میں، خوشیوں کی صورت میں، راحتوں کی صورت میں۔ اور اگر ہمیں اللہ نہ کرے ہمارے بدعمالیوں کی بنا پر، سیئات کی بنا پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے اور جہنم میں چلے جائیں، تو یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ، انسان کے لیے ایک عبرت کا سما ہے، افسوس اور حسرت کا سما ہے کہ جو کبھی نہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ تو اس قدر اللہ کی پکڑ، تو انسان کو جزا اور سزا ملنی ہے، حساب و کتاب ملنا ہے، تو اس کے لیے انسان نے تیاری کرنی اس زمانے میں، اس زندگی میں، اس وقت میں اللہ کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، جنت کے اندر چلے جائے۔ تو وہ تیاری کس طرح ہوگی؟ اس کا اقرار ہے اس آیت کریمہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا اس آیت کریمہ میں اللہ کے سامنے عاجزی ہے، عاجزی کا اقرار ہے، تزلزل کا اقرار ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری ہے کہ سب کچھ اس آیت کریمہ میں یہ بندے، یہ مخلوق، یہ مسلمان اللہ ہی کو سمجھے، اور یہی مسلمانوں کا یقین ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کی کمال تعظیم اور کمال محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی ذات کے سامنے اس کی کمال محبت اور کمال تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے اپنی کمال عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین یہ استعانت سے مشتق ہے۔ استعانت کا کیا مطلب؟ مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ تو اللہ، ہم اپنی زندگی میں ہر اچھے امور میں، ہر اچھے کام میں اللہ کی مدد مانگیں، اللہ ہی کو مدد کا حقدار قرار دیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا۔ ہم سارے جائز امور میں، عبادات میں، نیکیوں میں، حسنات میں اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں، اور اپنے تمام عبادات میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تمام نیکیوں میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تمام اذکار میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تمام حسنات میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین کے اندر، اپنی کتاب اربعین کے اندر 10 بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن کریم، نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عبادات کا ذکر اپنی کتاب اربعین کے اندر کیا کہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ تو 10 بڑی بڑی عبادات کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین کا اندر بیان فرمایا۔ تو عبادات کہ ہم نماز پڑھیں لیکن اس نماز میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کریں، ریاکاری کے ذریعے سے، دکھلاوے کے ذریعے سے، تکبر کے ذریعے سے، اور جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت میں صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود برحق سمجھنا، اللہ ہی کو خالق حقیقی سمجھنا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، سب کچھ اللہ ہی کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دینا۔ تو پھر جب نعبدو آ گیا تو ہم نے نعبدو میں اللہ کی ان صفات کا اظہار کر لیا، ربوبیت کا اظہار کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس چیز کا بھی اقرار ساتھ ہو گیا کہ بت کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق کوئی چیز نہیں ہے، بادشاہتیں کوئی چیز نہیں ہے، وزارتیں کوئی چیز نہیں ہے، اور عہدے کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کو مال و متاع کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دنیا کے گاڑی بنگلے، دنیا کی دولتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی عزت اور شہرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ سب کچھ کس کا حق ہے؟ میرے رب کا حق ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا مالک زمین کا، اس کا مالک آسمان کا، اس کا مالک چرند پرند حیوانات، سورج، ستارے، سیاروں کا، نباتات، جمادات کا۔ حقیقی مالک وہ ہے جب ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کی ذات، تو پھر ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اس اللہ کی کریں گے۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، سیارے کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح۔ یہ سب لوگ ایک آواز کیوں کہیں گے کہ اللہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر عبادت اللہ کی اور ہر جائز کام میں مدد اللہ کی، تو پھر یہ مدد اللہ سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ایسی ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جس کو اسباب کی ضرورت ہے، اسباب کو محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کو محتاج نہیں ہے۔ تو ہم مدد ایک وہ ہے جو ہم آپس میں مانگتے ہیں، کوئی آپس میں دنیا کے کاموں میں، معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کر لے گا، ایک دوسرے کی مدد لے لے گا، ایک دوسرے کے جو ہے پریشانیوں میں مدد ہاتھ بٹا دینا، ان کی مدد کر دینا، مالی طور پر ان کی امداد کر دینا، ایک مدد یہ ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی اندر مخلوق سے جو مدد مانگ رہی ہے، مخلوق مدد کرنے میں اسباب کی محتاج ہے، مخلوق مدد کرنے میں اسباب کی محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات مدد کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو بغیر اسباب کے وہ مدد کرتا ہے، بغیر اسباب کے وہ مدد کرتا ہے۔ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں قبروں پر اللہ کے نیک لوگ جو مدفون ہیں، ان کی قبروں میں جا کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ قبر والوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان قبر والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مردوں سے مدد مانگنا ہے، یہ مردوں سے مدد مانگنا ہے، جبکہ وہ مردے خود محتاج ہیں اللہ کی ذات، وہ مردے خود محتاج ہیں اللہ کی ذات کے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اور ہم لوگ انہیں مردوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ یہ ہے شرک، اس سے منع کیا نہیں، اللہ سے مدد مانگنی، اللہ کے علاوہ غیر سے مدد نہیں مانگنی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ
اصل اور حقیقی حاجت روا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مردے حاجت روا نہیں ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے مردے نہیں ہیں، بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے، حاجات کو پورا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اس جملے کی مختصر تفسیر کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار ہو گیا، اللہ رب العزت کی الوہیت کا اظہار ہو گیا، اللہ رب العزت کی صفات کا اظہار ہو گیا۔ تو ان الوہیت کی صورت میں ہو یا ربوبیت کی صورت میں ہو یا صفات الہی کی صورت میں ہو، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ذات کو خالص رکھنا، اس میں ملاوٹ نہ کرنا شرک کی، اس میں ملاوٹ نہ کرنا غیر کی، اس میں ملاوٹ نہ کرنا غیر اللہ کی۔ تو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ سب کچھ ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر وہ کچھ نہیں۔ تو جو سب کچھ ہے ہم لوگوں نے اس کے سامنے عاجزی کرنی ہے، ہم لوگوں نے اس کے سامنے جھکنا ہے۔ تو کمال جھکاؤ جو ہم نماز کے اندر رکوع کی صورت میں کرتے ہیں، کمال جھکاؤ جو ہم نماز کے اندر سجدے کے اندر کرتے ہیں، تو جو عاجزی اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ غیر کے سامنے کرنا جائز نہیں، لہذا رکوع غیر اللہ کے سامنے کرنا جائز نہیں، سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرنا جائز نہیں۔ تو یہ کمال عاجزی ہے رکوع کی صورت میں، کمال عاجزی ہے سجدے کی صورت میں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو کیونکہ عبادت کی تعریف ہم نے یہ کی کہ عبادت یہ ہے کہ کمال تعظیم اور کمال محبت کا رعایت کرتے ہوئے ایسی ذات کے سامنے جھک جانا، کمال عاجزی کے ساتھ، کمال تزلزل کے ساتھ اور کمال فرما برداری کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے فرما برداری کا اظہار کرنا۔ تو جتنی عاجزی اور فرما برداری اللہ کے لیے کی جائے اتنی عاجزی اور فرما برداری غیر اللہ کے سامنے کرنا جائز نہیں، غیر اللہ کے مخلوق کے سامنے کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ خالصتاً کمال عاجزی، کمال فرما برداری اگر کسی ذات کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے۔ آداب اپنی جگہ، آداب اپنی جگہ، لیکن آداب سے ادب جو ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ ادب جو ہے، یہ احترام جو ہے، یہ مخلوق کے ساتھ جو احترام ہے، ادب ہے، اس سے آگے کا درجہ تزلزل اور عاجزی کا ہے، جو جھکنے کی صورت میں اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو بچھاڑ دینا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دینا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، پوری طرح عاجزی کا اظہار کر دینا، پوری طرح تزلزل، ذلت کا اظہار کر دینا کہ اے اللہ میں ذلیل ہوں اور تو ذلت سے پاک ہے، اے اللہ میں عاجز ہوں تو عاجزی سے پاک ہے، اے اللہ میں محتاج ہوں تو محتاجی سے پاک ہے، اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں مرزوق ہوں تو رازق ہے، تو میں تیرے، تو میری حفاظت کرنے والا ہے، تو میرے مجھ پر نگران ہے اور میں تیری نگرانی میں ہوں، میں تیری نگرانی میں ہوں، سب ہر معاملے میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھنے میں، اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، زندگی گزارنے میں اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کے بغیر ہماری زندگی میں ہمارے سانس نہیں چل سکتے، اللہ کے بغیر ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی اللہ کے بغیر، تو ہم چاہے دنیا کے اندر کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی وزارتوں پر فائز کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی افسرانہ لائن پر فائز کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے صدارت پر ہم لوگ فائز کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیشہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اس چیز کا اظہار کرے، چاہے دنیا کی کتنی وزارتیں مل جائے، کتنے ہی عہدے مل جائے،
کیا ہوں؟ کمزور، پھر بھی میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں، پھر بھی میں کیا ہوں؟ ذلیل ہوں۔ اگر کوئی عزت کے قابل چیز ہے، حقیقی عزتیں ہیں کسی ذات کے لیے تو وہ اللہ کی ذات کے لیے، حقیقی بادشاہت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، حقیقی صدارت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ پوری کائنات میں صدارت کا مالک اللہ کی ذات، پوری کائنات میں حقیقی بادشاہت کا مالک اللہ کی ذات، پوری کائنات میں حقیقی طاقت کا مالک وہ اللہ کی ذات۔ لہذا یہ آیت کریمہ ہمیں ہر نماز کے اندر جوڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا دیا ایاک نعبد کہ ہمیشہ میری توحید کو مد نظر رکھ کر عبادت کرو، اس توحید میں کسی اور کو شامل نہ کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر تمہارے کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو میں رب ہوں، تو میں رب ہوں، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ لہذا میری مدد کے ساتھ زندگی گزارو، میری مدد کے ساتھ زندگی گزارو، میری عبادت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور تب جب بھی آپ لوگ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو اس مفہوم کو مد نظر رکھیں کہ یہ معمولی مفہوم نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد کا تعلق خالصتا اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، و ایاک نستعین کا تعلق خالصتا بندوں کے ساتھ، کہ بندے مدد مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على